دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان غازی کے روحانی سرپرست شیخ ادبالی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ارطغرل ڈرامہ یا کرولس عثمان ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ شیخ ادبالی سے واقف ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ ادبالی کون تھے، سلطنت عثمانیہ کے قیام میں شیخ ادبالی کا کیا کردار تھا، ان کا کئی قبیلے سے کیا تعلق تھا، شیخ ادبالی کا انتقال کب ہوا اور شیخ ادبالی کا مقبرہ کہاں واقع ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شیخ ادبالی جو کہ 1206 عیسوی میں ترکی کے شہر ایناک میں پیدا ہوئے۔ شیخ ادبالی ایک ترک صوفی شیخ تھے جو اپنی پاکیزگی اور علم کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ بل شیخ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ شیخ ادبالی نے ترکی کے شہر سوغوت میں بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت کی پالیسیوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ قبیلہ بنو تمیم اور الخطر خاندان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس دور کی مسلم دنیا کے مذہبی حلقوں میں ان کی بہت عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹوں نے شیخ ادبالی کے مقام پر قرآن پاک کا ایک مرتب شدہ نسخہ دیکھا جسے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ کئی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی شیخ ادبالی کے بہت قریب تھے۔ شیخ ادبالی اکثر اسلام کی تعلیمات ارطغرل تک پہنچایا کرتے تھے۔ وہ اناطولیہ کی متنوع آبادی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی بھی اکثر اوقات شیخ ادبالی کے پاس جایا کرتے تھے۔ عثمان غازی ان کی صحبت میں رہنا بہت پسند کرتے تھے اور اس طرح شیخ ادبالی ان کے روحانی سرپرست بن گئے۔ بعد ازاں شیخ ادبالی نے انہیں غازی کی تلوار سے بھی نوازا۔ شیخ ادبالی کے دو بیٹے محمود پاشا اور محمد پاشا تھے اور ان کی دو بیٹیاں ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون تھیں۔ شیخ ادبالی کی درگاہ پر ان کے دورے کے دوران عثمان غازی نے شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور اس سے ان سے محبت ہو گئی۔ چنانچہ عثمان غازی کا شیخ ادبالی پر درگاہ پر آنے کی ایک اور وجہ بھی بن گئی۔ عثمان غازی نے شیخ ادبالی کے سامنے رابعہ بالا خاتون سے اپنی محبت کا اعتراف کیا، لیکن شیخ ادبالی سماجی حیثیت میں فاصلے کی بنا پر یہ شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ایک دفعہ جب عثمان غازی شیخ ادبالی کی درگاہ پر مسلسل 6 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سو جاتا ہے تو اس رات عثمان خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہلال چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر اس کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ عثمان غازی کے سینے سے نکل کر ایک درخت کی صورت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب عثمان شیخ ادبالی کو اپنی آخری رات کے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے تو شیخ ادبالی بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ عثمان کو اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ شیخ ادبالی نے کہا کہ یہ خواب ان کی عزت اور اس کی طاقت کے لیے نیک چکون ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے وقت میں دے گا اور ان کی اولادیں پوری دنیا پر حکومت کریں گی۔ بعد میں ساری دنیا نے اس خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھا جب عثمان غازی عظیم سلطنت عثمانیہ کے بانی بنے اور سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے۔ اس واقعہ کے بعد شیخ ادبالی نے اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان غازی سے کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ان کی شادی 1289 عیسوی میں ہوئی۔ شیخ ادبالی 1326 عیسوی میں اپنی عمر کے 120ویں سال میں فوت ہوئے۔ انہیں ترکی کے شہر بیلجک میں سپرد خاک کیا گیا۔ اپنی وفات سے قبل شیخ ادبالی نے اپنے داماد عثمان غازی کو کچھ نصیحتیں کی جس نے عثمانی سلطنت کی تشکیل اور ترقی میں مدد کی جو کہ اگلی 6 صدیوں تک قائم رہی۔ وہ مشہور الفاظ کچھ یوں ہیں: اے میرے فرزند، اب تم بادشاہ ہو، اب سے غصہ ہمارے لیے اور صبر تمہارے لیے، پریشانی ہمارے لیے، اطمینان تمہارے لیے، ہمارا کام الزام لگانا، تمہارا کام برداشت کرنا، ہمارے لیے بے سر و سامانی اور خطائیں، تمہارے لیے برداشت، جھگڑا ہمارے لیے، انصاف تمہارے لیے، ہمارے لیے حسد، افواہیں اور بہتان، تمہارے لیے درگزر۔ اے میرے بیٹے، اب سے تقسیم ہونا ہمارے لیے اور متحد کرنا تمہارا کام، کاہلی ہمارے لیے، تنبیہ اور ہمت بڑھانا تمہارا کام۔ اے میرے بیٹے، صبر کرو، پھول اپنی مدت سے قبل نہیں کھلتا، مت بھولنا، رعایا ترقی کرے گی تو ریاست پھلے پھولے گی۔ اے میرے بیٹے، تمہارا بوجھ بھاری ہے، تمہارا کام مشکل، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔